يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، کچھ مومن نے یہاں نوکریاں جانے پہ، کچھ نے اور مقامات سے. ان سب کی ہر دعا کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مریضوں کی صحت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت، جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی ہر سورہ کا نام ہے. قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، ہر سورہ کا ایک نام ضرور ہے، کئی سوروں کے کئی نام ہیں. اسی طرح سے بہت سی آیات کے بھی نام ہیں. ہے آیت لیکن آیت کا بھی نام ہے، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ ولایت، جیسے آیہ مودت. جس آیت کا ان دو مجالس کے لیے میں نے انتخاب کیا اسے کہتے ہیں آیہ تطہیر، پاکیزگی کی آیت. نہ جانے کتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ آیت کا نام ہی آیت تطہیر ہے. شان نزول کو آج پیش کروں گا، اور کل اگر آج ہو سکا تو تفسیر کو بھی پیش کروں گا، نہیں تو کل تفسیر مکمل کروں گا. تو شان نزول سب کے ذہنوں میں ہے. شیعہ بچہ شان نزول جانتا ہے. حدیث آیت تطہیر کا حدیث قصہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا. تو میں اپنے الفاظ میں، اپنے انداز سے حدیث قصہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات تشریف لاتے ہیں. انی اجد فی بدنی ضعفا، اے میری لخت جگر میں اپنی محسوس کر رہا ہوں جب رسالت کو کمزوری محسوس ہو تو وہ سیدہ سے کہے کہ چادر دے دیجئے کمزوری دور ہو جائے. اسی انداز سے سنتے رہیے کہ میں جانتا ہوں کہ کراچی والوں کے حساب سے بہت زیادہ سردی ہے، رات کا یہ پہر بہت تاخیر ہو چکی ہے، اسی محبت سے چلیے گا. تو اب جناب سرور کائنات نے فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا. جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہ چادر جو آپ یمانی چادر ہے آپ کو دیے دیتی ہوں،
بابا جان تشریف لائیے. اور آپ نے وہ چادر جو سیاہ رنگ کی چادر تھی، کالے رنگ کی چادر تھی، سرور کائنات کو اڑھا دی. اور ہمارے بھائی کل جمعہ ہے، آپ دوبارہ نعت سنیں گے، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پہنچ گئے حضرات. تو پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس نعت کو پڑھا جاتا ہے. اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر اسلام کالے رنگ کی عبا اوڑھیں، کالی چادر لیں، کالی کملی اوڑھیں تو سنت ہے. شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت کیسے ہے؟ تو جانے گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو اب سرور کائنات نے کہا کہ میری لخت جگر مجھے کالی چادر لا دیجئے، چادر یمانی لا دیجئے. جناب سیدہ نے اڑھا دی. سرور کائنات ابھی آرام فرما تھے کہ اتنے میں جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. محمد وعلیہ. بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا، میں تفصیلات کو نہیں پیش کر رہا. تو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے. کہا السلام علیکم یا امہ، مادر گرامی آپ پہ سلام ہو. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. توجہ بھئی، یہ پہلے نواسے ہیں جو خوشبو سے بتا رہے ہیں رسول خدا کی خوشبو آ رہی ہے. پہنچا نہیں پایا. عزیزان گرامی 24 معجزات لکھے ہیں علماء نے جسد مطہر سے متعلق رسول خدا کے. ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی جو کسی پھول میں نہیں تھی، کسی عطر میں نہیں تھی، صرف پیغمبر کے بدن میں تھی. یہ پہلے نانا ہیں جن کی خوشبو بتاتی ہے. بھئی اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. اور ہیں پیغمبر اور ہیں، تو آپ کے بدن سے خاص خوشبو آتی ہے. تو اب امام حسن مجتبیٰ کہا ہاں آپ کے نانا چادر تلے ہیں، تحت الکسا. کسا چادر کو کہا جاتا ہے. فوراً امام حسن مجتبیٰ آئے، آ کے نانا کو سلام کیا. نانا جان آپ پہ سلام ہو. اتأذن لی یا جدہ، اے میرے جد، اے میرے نانا رسول خدا، کیا آپ کی اجازت ہے، آپ کا اذن ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ اس کا مطلب ہے یہ عام چادر نہیں ہے، یہ چادر کسی خاص علامت کی نشانی ہے. میں بعد میں پیش کروں گا. تو جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ نے کہا نانا اجازت ہے، جناب سرور کائنات نے کہا میرے لال میرے پاس آ جائیے. آپ نے فوراً امام حسن مجتبیٰ کو چادر میں جگہ دی. اتنے میں امام حسین تشریف لے آئے، والدہ گرامی کو سلام کیا، وہی الفاظ دہرائے، نانا کے پاس تشریف لائے. امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا نے فرمایا یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول خدا کی بھی شفاعت چاہیے تو امت کو پہلے حسین کے پاس آنا ہوگا. تو بہت پیارے انداز سے پھر رات کے اس پہر میں سن رہے ہیں کہ یا شافع امتی. آئیے وہاں پہ کہا کہ قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہاں کہا میری امت کی شفاعت کرنے والے. القاب بڑے اہم ہیں، کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کوئی امت کا شفاعت کرنے والا ہے. کہا آ جائیے. اتنے میں جناب امیر تشریف لے آئے اور جناب سیدہ سے سلام کے بعد یہی کہا کہ مجھے اپنے بھائی، وہاں دونوں نے فرمایا ہمیں جد کی، یہاں مولا نے فرمایا اخی وابن امی رسول اللہ، مجھے اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے رسول خدا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا ہوا مع ولدیک تحت الکسا، وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر تلے ہیں. تو اب جناب امیر تشریف لائے. کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اور سارے القاب کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکسا، کہ میں بھی چادر تلے آپ کے پاس آ جاؤں. فوراً رسول خدا نے کہا آئیے میرے دائیں جانب آ جائیے. اتنے میں جناب سیدہ نے کہا بابا جان اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں. اب دائیں طرف مولا علی ہیں، بائیں طرف جناب سیدہ کو رکھا، پھر امام حسن امام حسین. جیسے ہی یہ سب چادر تلے آ گئے تو اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکسا، جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے بابا رسول خدا نے، میرے بابا
بس ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی بی بی ہے جو دنیا میں کہہ سکتی ہیں میرے بابا، اور بیویوں کو حق نہیں ہے کہ کہے میرے بابا. تو اب کیا کیا؟ میرے بابا نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور اٹھا کے دعا مانگی. اب سمجھ میں آیا یہ دامن پھیلا کے دعا مانگنا کہاں سے شروع ہوا. چلتے رہیے گا اسی محبت کے ساتھ. تو اب اخذ ابی رسول اللہ طرف الکسا واومأ بیدہ الیمنی الی السماء، پھر ایک مرتبہ چادر اٹھا کے دائیں ہاتھ سے دعا کی، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. توجہ، آپ نے فرمایا پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ جو چادر تلے ہیں نا یہ ہے میرے اہل بیت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چادر عام چادر نہیں ہے، یہ چادر ہی خاص چادر ہے، یمانی چادر ہے، کالی چادر ہے. تو میں سوچا کرتا تھا، میں نے کسی مقام پہ چند برس پہلے پیش کیا تھا کہ یہ کالی ہی چادر کیوں اڑھائی؟ سرور کائنات نے کالی ہی چادر اڑھا کے کیوں کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت. تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. توجہ، گلا ساتھ نہیں دے رہا. اللہ نے دیکھا یہ سارا میرا حرم ہے، تو وہ فرق رکھنا چاہتا تھا، حرم اور ہے بیت اور ہے. تو اس نے کالا غلاف اڑھا کے بتایا یہ حرم ہے یہ بیت ہے. کالا غلاف اڑھا کے بیت بتایا. تو رسول خدا نے بھی کیا کیا؟ کالی چادر اڑھا کے بتایا حرم اور ہے اہل بیت اور ہے. ماشاء اللہ. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، مجھ حقیر کو آپ قبول فرما لیتے ہیں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کرتے ہیں، میں ممنون ہوں. عزیزان گرامی، یہاں جناب سرور کائنات نے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت. اب ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہوئے اس جملے پہ غور نہ کیا ہو، شاید. فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسا، جب ہم چادر تلے مکمل ہو گئے، کامل ہو گئے، اکمل ہو گئے، فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسا، یعنی اس وقت جو جو اہل بیت میں تھے وہ چادر تلے تھے، تب رسول خدا نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. اس کا مطلب ہے اب اور گنجائش نہیں تھی، جو امام تھے وہ بعد میں آنے والے تھے، اس وقت کے لوگوں میں سے کوئی اہل بیت میں سے نہیں تھا. اب جناب رسالت میں آپ نے فرمایا پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے خاص، یہ ہے میرے عام، یہی ہے میرے خاص، یہی ہے میرے عام. میں اس کی تشریح کروں گا لیکن روک کے ایک بات پیش کر رہا ہوں. تو اس وقت جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کی اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، اہل بیت میں نہیں ہیں. مجمع پہنچ گیا. میں اپنے انداز سے ایک جملہ پیش کر دوں، میں نے کسی مقام پہ کہا تھا اے ام سلمہ آپ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ علیہم السلام ہے. رضی اللہ اور ہیں، علیہم السلام اور ہیں. تو عزیزان گرامی اس مقام پہ سرور کائنات نے فرمایا کہ پروردگارہ یہ ہے میرے خاص، یہ ہے میرے عام، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. پہنچ گئے حضرات یا نہیں پہنچے؟ عزیزان گرامی کہنا تو یہ چاہیے تھا میرا گوشت،
ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. بھئی یہ میری بیٹی، میرا داماد، میرے نواسے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. توجہ، بھئی یہ پیغمبر کی آل ہیں، پیغمبر کے اہل بیت ہیں، تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. ان کا خون بہانے والا میرا خون بہا رہا ہے، تو رسول کا خون بہانے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا. ان کا قاتل میرا قاتل ہے، تو میرا قاتل کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے بڑے پیارے انداز سے کہا پروردگارہ ان کا گوشت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا. تو وہاں سرور کائنات نے فرمایا پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت. اب وہاں جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب من ہم، صرف شان نزول پیش کر رہا ہوں آج، یا رب من ہم، کون ہیں یہ؟ 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے ہیں. فخر الدین رازی نے لکھا سرور کائنات پہ 60,000 مرتبہ. پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رب من ہم. بھئی جب گھر میں آتے ہوں گے بار بار دیکھتے ہوں گے یہ علی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ سیدہ ہیں جن کی تعظیم میں پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے ہیں، یہ حسن و حسین جو ہمیشہ آغوش میں ہوتے ہیں یا کاندھوں پہ ہوتے ہیں. پھر بھی سوال کریں یا رب من ہم، کون ہیں یہ؟ یہاں اصلیت نہیں پوچھ رہے، حقیقت پوچھ رہے ہیں. میں بھی جانتا ہوں یہ محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ، حسن و حسین، لیکن ان کی حقیقت کیا؟ اب اللہ نے تعارف کروایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. پروردگارہ 5 ہی تو ہیں، نام لے دیتا. یا اللہ تو نام لے دیتا. بھئی محمد ہیں، علی، فاطمہ، حسن حسین. اللہ نے نام نہیں لیے، اللہ نے رشتوں سے تعارف کروایا. نام صرف ایک لیا، نہیں پہنچا پا رہا. بھئی نام صرف ایک لیا، باقی سب رشتوں سے. کہ کون ہے؟ کہ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. پروردگارہ جب رشتے ہی بتانے تھے تو 5 ہی تو نام تھے، سب کے نام لے دیتا. کوئی لمبا چوڑا سلسلہ ہے نہیں کہ تو نام نہ لیتا، نام لے دیتا. کہا نہیں، اہل بیت کا تعارف ہے، اس لیے نام نہیں لوں گا، رشتوں سے بتاؤں گا. نام صرف فاطمہ کا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. اگر کبھی اہل بیت پہ اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں تو اسے فاطمہ پہ پلٹا دینا. اگر فاطمہ کا محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، نہ محرم ہو تو خارج. سلامت رہیں. عقیدہ یہی ہے ہمارا. بھئی ممبر سے نہ آ سکے تو فرش سے آئے گا. چلتے رہیے گا نا جانے کے راہ میں. تو ہمارا عقیدہ ہر جگہ پہ اس کا پرچار ہوتا رہے گا. تو میں جانتا ہوں رات کی بہت تاخیر ہو چکی، لیکن میں شان نزول مکمل کر دوں اگر آپ کہیں گے تو. اب حدیث کے سامنے الفاظ یہ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب سیدہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان فرمائی
اور اس میں فرمایا کہ جب جناب جبرائیل نے سوال کیا یا رب من ہم، کون ہیں یہ، اللہ نے تعارف کروایا، تو جناب جبرائیل نے فوراً عرض کی، غور سے سنیے گا جب تک میں نتیجہ نہ دوں نتیجے پہ نہ پہنچیے گا. جناب جبرائیل نے کہا اتاذن لی، اے اللہ، اے رب، کیا تو اجازت دیتا ہے ان اکون معہم سادسہ، ان 5 کا چھٹا میں بن جاؤں؟ توجہ. تو اب اللہ نے کہا قد اذنت لک، میں نے اجازت دی. جناب جبرائیل چلے. میں نے کہا نا جب تک میں نتیجہ نہ دوں، پریشان ہو کے نہ سنیے گا. جناب جبرائیل چلے، پرواز کی، عرش سے فرش پہ آئے، اور آنے کے بعد جناب سرور کائنات سے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے. اتاذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں چادر تلے آ جاؤں؟ اے جبرائیل، آپ سید الملائکہ ہیں، جب اللہ نے اجازت دے دی تو دوبارہ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں ہے مجمع، یہاں دوبارہ اجازت مانگ کے صحابہ کو ادب سکھا رہے ہیں. کبھی یہ نہ کہنا میں تو اللہ کی رضا سے کر رہا ہوں، جب تک پیغمبر کی اذن نہ ہو تو اللہ بھی راضی نہیں. تو اب یہاں اجازت مانگے، اتاذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں چادر تلے آ جاؤں؟ کہا قد اذنت لک، میں نے بھی اجازت دی. اب جناب جبرائیل نے کہا ان اللہ قد اوحا الیکم یقول، الیکا نہیں کہا، آپ پہ نہیں کہا، آپ سب پہ اللہ نے وحی نازل کی ہے. توجہ، ان اللہ قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ آپ سے، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ وہ آپ سے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. فوراً کہا یا رسول اللہ اجازت ہے چلا جاؤ؟ آپ نے فرمایا قد اذنت لک، اجازت دی چلے جاؤ. توجہ، مجمع بہت پریشان ہے، جس نے سنا نہیں نہ جائے، نتیجہ سن لیجئے. میں کہوں گا اے جبرائیل، اگر آپ نے اتنی سی دیر ہی کے لیے آنا تھا تو نہ آتے چادر تلے، آیت سناتے چلے جاتے جیسے پہلے معمول تھا. آتے تھے، آیت پیش کی، چلے گئے. یہ آج کیوں ضروری تھا چادر تلے آؤں، اجازت لوں، آیت سناؤں، پھر اجازت لوں، چلا جاؤں؟ توجہ، آپ آیت سنا کے چلے جاتے. کہا نہیں، میں گھر میں آیت نہیں سنانا چاہتا تھا، میں چادر تلے آیت سنانا چاہتا تھا تاکہ سب کو واضح رہے جو چادر تلے ہیں وہی اہل بیت ہیں. گھر میں سن کے کوئی یہ نہ کہہ دے میں بھی وہاں تھی، آیت آئی میں بھی اہل بیت میں. کبھی کوئی جناب سیدہ کے خوشنودی کے لیے اگر صلوات پڑھیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. تو یہاں ضروری تھا صرف چادر والوں ہی کو آیت سنائی جائے کہ آیت انہی کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ازواج کہیں گھر میں تو ہم بھی تھے، آیت میں ہم بھی شامل ہیں. شان نزول کے ایک جملہ اور کہوں گا، شاید یہ میں نے کبھی پیش نہیں کیا، ایک عطا ہے، پیش کر رہا ہوں. دل کو لگے تو ضرور بولیے گا، نہیں تو بے شک خاموش رہیے گا. اگر آپ کے دلوں کو لگے، آپ کی سب کی دعاؤں کے میں التماس کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، آج بہت سے ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں نہیں آیت تطہیر صرف پنجتن کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے. کچھ تو یہاں کہتے ہیں ان کے لیے ہے ہی نہیں، ان کو تو چھوڑ دیں. کچھ کہتے ہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے، اس میں اور بھی شامل ہیں. کچھ کہتے ہیں ازواج بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں اصحاب بھی ہیں، نہ جانے کون کون، سب کچھ شامل. کچھ تو کہتے ہیں پوری آل ہے. توجہ عزیزان گرامی، میرا صرف اتنا ایک معروضہ ہے، اتنی عرض ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر آیت تطہیر اوروں کے لیے بھی ہے
تو ہم ذمہ داری سے اپنی اور آپ کی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ اہل بیت نے، جناب سیدہ نے، جناب امیر نے، ائمہ اہل بیت نے بار بار کہا یہ آیت ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے، آیت تطہیر ہمارے لیے۔ ذرا یہ دکھاؤ اوروں نے کہا ہو آیت تطہیر ہمارے لیے جب انہوں نے خود نہیں کہا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ پائے، بات پہنچ گئی جانے کے نام ہے۔ جب ازواج نے کبھی خود نہیں کہا، جب اصحاب نے نہیں کہا کہ آیت تطہیر ہمارے لیے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کہیں وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ عزیزان گرامی، آیت تطہیر میں سوائے معصومین کے کوئی نہیں ہے، ان کی ہستیاں اتنی بلند و بالا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ باعظمت ہستیاں ہیں، صرف آیت تطہیر ان کے لیے ہے۔ آئیں بس ایک اور پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب بابرکت ہستیاں کہیں کسی مقام پہ ہوتی ہیں نا تو وہاں کا ماحول بدل جاتا ہے۔ کاش میں اس بات کو پہنچا پاؤں۔ بہت سے بلند مقام مومن جب ہوتے ہیں نا، کسی کا آخری وقت ہو تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خوشبو آ رہی، ماحول معطر ہو رہا ہے اور ایک فضا بدل سی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی باعظمت ہستیاں آئی ہیں، یہ ماحول بتاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے گناہ اگر پردہ نہ ہو تو ہم اس فرش عزا پہ وہ تمام چیزیں محسوس کریں، اور بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ میری صرف ایک عرض ہے، اس کے بعد پھر شاید مسائب پہ آ جاؤں۔ میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، کچھ ہماری طرف سے تو اس کے بعد ہم آ بھی گئے، لیکن پیش کر رہا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے نا؟ عزیزان گرامی، صرف آپ اور میں نہیں، بہت سے دوسرے آنے والے بھی کہتے ہیں کہ جب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو ہمیں یہاں آنے کے بعد محسوس ہوتا ہے یہاں ماحول کچھ اور ہے۔ آپ کسی غریب سے غریب بستی میں چلے جائیے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جب ان کی مجلس میں بھی جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ مجلس کا ماحول ہی کچھ اور ہے، یہاں خوشبو کچھ اور ہے، یہ فرش عزا کچھ اور ہے۔ میں نے ایسی بستیوں میں بھی مجلس پڑھی ہے جہاں فرش عزا بھی نہیں تھا، جہاں لوگوں کے پاس ایک دری بچھانے کے، فرش عزا بچھانے کے بھی پیسے نہیں، کچی زمین، لیکن خدا کی قسم ہمارے فرش عزا پہ ایک خاص رونق ہے، ایک خاص اثر ہے۔ نہ جانے کون سی بی بی آتی ہے، کون سی ہستیاں آتی ہیں کہ یہاں کا ماحول کچھ مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایام جناب سیدہ، آج بانی مجلس نے چاہا یہی کہ درخواست کی کہ اگر ہو سکے تو ان ہستیوں کے شب جمعہ ہے کہ کچھ تفصیل سے میں مصائب کو پیش کروں۔ میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہے، اگر 10 سے 15 منٹ میں مصائب میں لوں تو بخل نہ کیجیے گا رونے میں۔ میں نے دیکھا بہت سے افراد جب گریا کرتے ہیں تو ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن اگر آنسو نہ بھی آئیں تو صرف چہرہ بنا لیا کیجیے۔ بی بی کو اپنے آل پہ گریا دیکھنا سکون کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس آل پہ ظلم بہت ہوا ہے۔ میں آج ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ ہی کے حوالے سے ہے، میں نے کسی مقام پہ پیش کی ہوگی، مصائب میں بہت سی روایات پڑھتا ہوں۔ شیخ الرئیس نے اس روایت کو لکھا، جب بیبیاں اسیر بنا لی گئیں تو ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ جب ہاتھ بندھے ہونا تو انسان اگر کچھ پکڑنا بھی چاہے تو پکڑ نہیں سکتا، اور بچوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کے بازو کمزور ہوتے ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بچے اتنے چھوٹے ہوں کہ ماں کی گلے میں باہیں ڈالے اور ماں پکڑ نہ سکے تو کچھ ہی دیر میں ہاتھ تھک جاتے، اور وہ
नाजुक हाथ मां की गर्दन को छोड़ के गिर जाते हैं, और अगर मां पुश्ते नाका पे सवार हो, बच्चा अगर ज्यादा छोटा हो तो पुश्ते नाका से गिरते ही मर जाता। मुझे बताया गया बहुत से लोग हर रोज काम पे भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज भी जाते हैं, फिर भी मजालिस में आ रहे हैं, सर्दियां भी हैं। रोने में बुखल ना कीजिएगा, इसी मोहब्बत से गिरिया करते रहें। आले मोहम्मद की यही अजमत का एहसास अगर गिरिया करवा रहा है, खुल के गिरिया कीजिएगा। आप जानते हैं ना, माओं को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। रिवायत में है कि जब बीबियां मदीने से करबला आई थीं तो 40 से ज्यादा बच्चे साथ थे, और जब असीरी से रिहाई मिली और मदीने वापस गईं तो 10 बच्चे भी पास नहीं थे। इसका मतलब है न जाने किस किस मां की गोद उजड़ी, उस रास्ते में कोई बच्चा गिरा, वो बच्चा फिर मिला नहीं, शहीद हो गया। बच्चे गिरते रहे उस रास्ते में। अगर आप उसी रास्ते से, जिस रास्ते से बीबियां करबला से दमिश्क गई थी, उस रास्ते में देखें ना, तो उस पूरे रास्ते में आपको मकबरे मिलेंगे, मज़ार मिलेंगे। अगर किसी बच्चे का मज़ार है तो लिखा है हाज़ा इब्नुल हुसैन, हाज़ा कब्र इब्नुल हुसैन, ये हुसैन के बेटे की कब्र है। और अगर किसी बच्चे की कब्र है तो लिखा है हाज़िही बिन्तुल हुसैन, हाज़िही कब्र बिन्तुल हुसैन, ये हुसैन की बेटी की कब्र है। हमारे उलमा कहते हैं मौला हुसैन के इतने बच्चे नहीं थे, ये 30 से ज्यादा बच्चों की कब्रें। तो कहते हैं नहीं, वो जो आते थे ना, वो देखते थे किसी बच्चे का लाशा है जो शायद ऊंटों के कदमों तले आके बच्चा शहीद हो गया, तो वो लोग पूछते थे किसका काफिला गुजरा है। लोग कहते अभी हुसैन के असीरों का काफिला गुजरा। अब वो जानते नहीं थे किस मां की गोद उजड़ी है, तो वो बच्चे को दफना के लिख देते, हो ना हो ये हुसैन के बेटे की कब्र है, हो ना हो ये हुसैन के बेटे का लाशा। और अगर बच्ची होती तो लिख दे, हो ना हो ये हुसैन की किसी बेटी की कब्र है। और रोक के एक जुमला पेश कर रहा हूं। जब शाम गरीबा में जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे कुलसूम जरा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चों को देख लें, किसी बीबी का कोई बच्चा खैमे के अंदर न रह गया हो, मैं बच्चों को निकाल लाऊंगी, जलते खैमों से मैं बच्चा उठा लाऊंगी। तो जनाब अमीर की एक बेटी है, नाम खदीजा है। तो हज़रत खदीजा सलाम अलैहा ने एक मरतबा आवाज़ देके कहा, जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, बीबी मेरे दोनों बेटे घोड़ों की टापों तले शहीद हो गए हैं। न जाने किस किस बीबी के बच्चा, कौन कौन बच्चा शहीद हुआ शाम गरीबा से लेके शाम तक। बस भाई रोने में बुखल न कीजिएगा, इसी मोहब्बत से इसी गिरिए को जारी रखिएगा। जनाब सैयदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। एक आदमी ने शिमर से कहा, दमिश्क पहुंचने से पहले, कहा शिमर, ये नेजा जो मैंने उठा रखा था इस पे हुसैन का सर है, ये नेजा जमीन में गड़ गया है, आगे नहीं बढ़ता। शिमर ने कहा कैसे हो सकता है, ये नेजा है। उसने निकालने की कोशिश की, नेजा नहीं निकला। सब ने जोर लगाया, नेजा नहीं निकलता। उस मलऊन ने कहा जरा लाओ कैदी को। मौला सज्जाद को एक मर्तबा बुलाया, कहा ए कैदी बताओ ये नेजा जमीन से क्यों नहीं निकलता, अपने बाबा से पूछो इनका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। मैं अपने अंदाज से पेश करूं मौला सज्जाद ने कैसे कहा होगा। मौला ने फरमाया, बाबा अब मेरी पुश्त में ताकत नहीं, ये और दुर्रे मार के पूछें। सज्जाद पूछो अपने बाबा से इनका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। एक मर्तबा उस नेजे पे सर के आंसू बहने लगेगा। सज्जाद मेरे सीने पे सोने वाली पुश्ते नाका से गिर गई है, जब तक सकीना नहीं आएगी मेरा सर आगे नहीं बढ़ेगा। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया,
کہا شمر مجھے پتا ہے میری بہن کہاں گری ہے، میری رسیاں کھول دے، میں بہن کو لے آؤں گا، میری زنجیریں کھول دے۔ کہا نہیں قیدی، ہم آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، اپنی پھپھی سے کہو وہ جائیں آپ کی بہن کو تلاش کریں۔ بس بھئی اپنے انداز سے پیش کروں کیسے جناب زینب گئیں۔ جناب زینب نے آواز دینا شروع کی، سکینہ بیٹی آواز دو، کہاں ہو؟ آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، سکینہ۔ اب میری درخواست ہے سب ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ جناب زینب اسی راستے سے واپس جا رہی تھیں جس راستے سے یہ قافلہ آیا تھا۔ اچانک ایک درخت کے نیچے ایک برقع پوش بی بی بیٹھی تھی جن کی گود میں ایک بچی تھی۔ بی بی نے آواز دے کے کہا، زینب ذرا آہستہ بولو، نہ جانے کتنے تماچے لگے ہیں، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بی بی آپ کا شکریہ، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی یتیمہ بیٹی کو سہارا دیا، اتنی دیر گود میں رکھا۔ شیخ الرئیس نے اپنے مقتل شاہکار آفرینش میں لکھا، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، جناب سکینہ کو گود میں لیا، کاندھے سے لگایا، سینے سے پیار کرتی ہوئی بی بی واپس بڑھی۔ جب جا رہی تھی نا تو کچھ قدم واپس لیے، ایک مرتبہ آئیں اور اس برقع پوش بی بی سے فرمایا، جناب زینب کبریٰ نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے، روز قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے آپ کی شفاعت ضرور کروں گی۔ میں کہوں گی اماں سب ہمیں پتھر مار رہے تھے، ہمیں تازیانے مارتے تھے، اس بی بی نے میری بھتیجی سکینہ کو سہارا دیا تھا۔ اس برقع پوش بی بی نے ایک مرتبہ رو کے کہا، زینب بیٹی آپ نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ برقعے میں بی بی ہیں، چہرے پہ 2 نقاب ہیں، ہاتھ بھی ڈھانپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا نہیں بی بی میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ کہا زینب میں آپ کی ماں، میں مدینے سے کربلا آئی، اب کربلا سے آپ کے ساتھ شام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں مختلف علماء نے مختلف جملے لکھے ہیں بی بی کے مصائب کے، شاید آپ برداشت نہ کر پائیں، میں وہ جملے پڑھوں گا نہیں سارے، بس ایک جملے کی اجازت دے دیجئے، اگر برداشت نہ کر پائیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، خاص طور سے وہ افراد جو جناب سیدہ کے مصائب سن نہیں پاتے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بزرگوں کو بہت سردی محسوس ہو رہی ہے، میں بہت سے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں یہاں بھی پیچھے بھی، ہر طرف اپنے ہاتھوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس بزرگ بی بی نے اپنے ہاتھ نکالے، کہا زینب میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں پہ بعض بزرگ کہتے جناب زینب نے کہا اماں یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ یہ ہاتھ زخمی کیوں ہے؟ کہ زینب جب حسین شمر کے خنجر تلے تھے اس گلے پہ میرے ہاتھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھی 2 سے 4 منٹ کی دعا کرواؤں گا، برداشت کریں گے تھوڑی سی دیر میرے ساتھ؟ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، میں مجلس جتنی مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کر دی۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ہر دعا قبول ہے، شب جمعہ ہے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ مل کے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا۔ شب جمعہ میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے،
یعنی مستحب یہ ہے کہ لوگ شب جمعہ میں کربلا جائیں. تو کچھ لوگوں نے کہا مولا ہم آپ کے بابا کی زیارت کے لیے کربلا نہیں جا سکتے, ہم بہت دور رہتے ہیں. تو مولا سجاد نے کہا نہیں جا سکتے تو دور سے کربلا کا رخ کر کے میرے بابا کو سلام کر دیا کرو اور کہا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. بس سب ذرا سلام کریے گا مولا حسین کو. جب سلام کر لیجئے نا تو آئیں ذرا میں مل کے آپ کے ساتھ ایک دعا کروں گا. ہاتھوں کو بلند رکھیے گا. میں جانتا ہوں ہوائیں چل رہی ہیں, لیکن آپ لوگ کچھ ہی دیر میں گھروں میں جا کے اپنے گرم بستر میں چلے جائیں گے نا, کوئی اذیت میں تو نہیں رہے گا. ہائے جناب سید الشہداء کی بہنیں, ہائے ان کی بیٹیاں جنہوں نے کتنے مہینے اذیتیں برداشت کی. اے میری بیویوں آپ کی عظمتوں کو سلام. لیکن روایت میں ہے جب بھی مولا حسین کو سلام کریں نا تو کچھ ہستیوں کا ساتھ میں نام لیں. جانتے کن ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے؟ آئیں ذرا مل کے سلام پڑھتے ہیں. اے حسین آپ پہ سلام, آپ کے بیٹے علی اکبر کو سلام, آپ کے بیٹے علی اصغر کو سلام. پھر ایک اور سلام کریں آپ کے بھائی عباس کو سلام. پھر کہیں آپ کی بہن زینب کو سلام. پھر ایک بی بی اور ہے جن کا نام لیجئے, مولا آپ کی چھوٹی بیٹی کو سلام. پروردگارا ان سب ہستیوں کو سلام. میں دیکھ رہا ہوں میرے بعض بزرگ برداشت نہیں کر پا رہے. میں نے کہا تھا مجھے اجازت دے دیجیے گا دعا کروں. آئیں ذرا مل کے کہیں پروردگارا تجھے تیرے حسین کا واسطہ, تجھے ایک چھوٹے سے لاشے کا واسطہ, تجھے کسی جوان کے سینے کا واسطہ جس میں برچھی لگی تھی, تجھے ایک جوان کا واسطہ جن کے بازو قلم ہوئے تھے. ہم سب کی گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش کو غارت فرما. پروردگارا مؤمنین کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. بس میں کل میں مفصل تفسیر پیش کروں گا. آئیں ذرا بانی مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے, سننے والے, پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.